اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سید عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے معنی آقا یا سردار کے ہیں۔ یہ لفظ مسلمانوں میں ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہیں۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سید کے بارے میں بتانے والے ہیں جو نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نہ ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے تھا۔ سب سے عام بات یہ کہ یہ مسلمان بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مسیحی سپاہی تھا جس کا تعلق صلیبی لشکر سے تھا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس دور کے مسلمان اسے السید کہا کرتے تھے۔ اس صلیبی سپہ سالار کو مسلمانوں نے یہ خطاب کیوں دیا اور آج بھی اسے دنیا کے بہترین فوجی کمانڈروں میں کیوں شمار کیا جاتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی سپاہی کے حوالے سے تاریخی معلومات فراہم کریں گے جسے جاننا مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو انہماک کے ساتھ آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے گا۔ ناظرین محترم، یہ سن 1043 عیسوی میں پیدا ہونے والے سپہ سالار کی کہانی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اسپین یعنی اندلس کے خلاف بنو امیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور یہ تمام ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بانٹ چکا تھا۔ ان میں سے آدھی ریاستیں مسلمان تھیں جبکہ آدھی ریاستیں مسیحی تھیں۔ اس بہادر سپاہی نے اسپین کی تاریخ میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ جن کی وجہ سے آج بھی اسے اندلس میں ایک قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ اسپین میں جگہ جگہ تاریخی مقامات پر اس سپاہی کے مجسمے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی یاد میں نہ صرف نظمیں لکھی جاتی ہیں بلکہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں۔ حیرت انگیز طور پر یہ آدمی اسپین میں اتنا مقبول ہے کہ مسلمان بھی اس کا خوب احترام کرتے ہیں۔ اس کا اصل نام روڈرک ڈیاز تھا، لیکن اہل مغرب اسے السید کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہ نام تھا جو اس دور کے مسلمانوں نے اسے دیا تھا۔ روڈرک ڈیاز نام کا یہ آدمی اسپین کی ریاست کیسٹائل کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ اسپین کی مسیحی ریاست لیون کے بادشاہ فرڈینینڈ کا ملازم تھا۔ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہ بھی بادشاہ فرڈینینڈ کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ پیارے دوستو، روڈرک ڈیاز ایک بہادر اور قوی اعصاب کا مالک، ایک مضبوط انسان تھا۔ یہ جس مارکے میں شامل ہوتا، اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے یہ اس مارکے کو اپنے نام کر لیتا، لہٰذا ترقی کرتے کرتے یہ ایک اعلیٰ فوجی کمانڈر کے عہدے تک جا پہنچا۔ بادشاہ فرنینڈڈ کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا سانچو ثانی لیون کا نیا بادشاہ بنا۔ سانچو ثانی نے اس کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے اسے اپنی ریاست کا سپہ سالار اعظم مقرر کر دیا، جس کے بعد روڈرک نے بہت سی مسیحی اور مسلمان ریاستوں کے خلاف کامیاب جنگیں لڑیں، جن میں سب سے کامیاب مہم بادشاہ سانچو ثانی کے بھائی الفانسو کے خلاف تھی۔ الفانسو اپنے بھائی سانچو ثانی سے بادشاہت کا تخت چھیننا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کے خلاف ساز باز کرتا رہتا تھا۔ سانچو کے حکم پر روڈرک الفانسو کو گرفتار کر کے بادشاہ کے دربار میں لے آیا، جہاں الفانسو کو سخت شرمندگی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ ہی عرصے بعد مختلف سازشوں کے باعث سانچو کو زہر دے دیا گیا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی وجہ سے اس کے بھائی الفانسو کو لیون کا نیا بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی شکی اور دل میں بغض رکھنے والا انسان تھا۔ جیسے ہی یہ بادشاہ بنا، اس نے اپنے مرحوم بھائی کے قریبی لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دی، اور روڈرک بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ روڈرک اس فوجی دستے کا سالار تھا جو الفانسو کو مجرموں کی طرح گرفتار کر کے سانچو کے دربار میں لایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس سے سالار اعظم کا عہدہ لے کر اس کے سب سے بڑے دشمن کاؤنٹ گارشیا کو دے دیا گیا، جس کے بعد الفانسو کی جانب سے روڈرک ڈیاز کو دربار میں ہراساں کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی۔ پیارے دوستو، ایک بار روڈرک کو سالانہ خراج لینے کی غرض سے مسلمانوں کی ریاست اشبیلیہ بھیجا گیا، اور الفانسو کی جانب سے ہی اس قافلے پر راستے میں شب خون مارا گیا۔ لیکن روڈرک نے نہ صرف اس حملے کو ناکام بنا دیا، بلکہ حملے میں ملوث گروہ کے سردار کو بھی قید کر لیا۔ یہ شخص بادشاہ الفانسو کا خاص آدمی یعنی کاؤنٹ گارشیا تھا۔ بادشاہ الفانسو نے اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے اپنی فوج کے سب سے بہادر سپاہی روڈرک ڈیاز کو بے عزت کر کے جلا وطن کر دیا۔ روڈرک پناہ اور ملازمت کے لیے بارسلونا سمیت کئی مسیحی ریاستوں میں قیام پذیر رہا، لیکن بادشاہ الفانسو کے ڈر سے کسی نے بھی روڈرک ڈیاز کو مکمل طور پر پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر روڈرک ڈیاز نے اندلس کی مسلمان ریاست سرکستہ سے مدد طلب کی۔
सरकस्ता के अमीर यूसुफ अल-मोतन ने ना सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि उसे अपनी मुस्लिम अफवाज का सिपा सालार भी मुकर्रर किया। ये ओहदा मिलने के बाद रोडरिक ने उस मुस्लिम रियासत सरकस्ता की जैसे काया ही पलट कर रख दी। उसने मुसलमान फौज की क़यादत करते हुए रियासत सरकस्ता की सबसे बड़ी दुश्मन एरागोन को पे दर पे कई शिकस्तें दी। इसके अलावा रोडरिक की क़यादत में सरकस्ता की फौज ने कई मुस्लिम दुश्मन रियासतों को भी नाकों चने चबवा दिए। यही वजह थी कि सरकस्ता के अवाम और बादशाह की जानिब से रोडरिक डियाज नामी इस मसीही सिपा सालार को उसकी बहादुरी और जुर्रतमंदी की वजह से अल सैयद यानी मुसलमानों के सरदार का खिताब दिया गया। यह नाम तारीख में ऐसा मशहूर हुआ कि मशरिक हो या मगरिब, रोडरिक डियाज को उसके असल नाम की बजाय अल सैयद के लकब से पुकारा जाता है। जब अल सैयद यानी रोडरिक डियाज सरकस्ता की दुश्मन रियासतों की कमर तोड़ रहा था तो इसी दौरान उसके आबाई मुल्क का बादशाह अल्फांसो कमजोर मुसलमान रियासतों पर कब्जा करता चला जा रहा था, जिसे देखते हुए उनलस के उलमा और साहिब दानिश अफराद ने अफ्रीका में उभरती हुई ताकत यूसुफ बिन ताशफीन को उनलस पर हमले की दावत दी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, यूसुफ बिन ताशफीन ने इस दावत पर लब्बैक कहते हुए उनलस पर हमला कर दिया और जंगे ज़लाका के मैदान में एरागोन, कैस्टाइल और ल्यून की मुश्तरका अफवाज को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। अल्फांसो इस तबाहकुन शिकस्त से कुछ ऐसा दिल बर्दाश्ता हुआ कि उसने अपने पुराने सिपा सालार रोडरिक डियाज उर्फ अल सैयद को अपने दरबार में दावत दी। लेकिन इस दफा रोडरिक अल्फांसो के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि अब इसके मकासद ही कुछ और थे। वो अपने खास वफादारों की मदद से एक ऐसी रियासत तश्कील देना चाहता था कि जिसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही अमनो अमान से रहते हुए सकून भरी जिंदगी गुजार सके। इस मकसद के लिए रोडरिक डियाज ने बहरे रूम के किनारे आबाद शहर विनीशिया को फतह किया और उसमें एक खुद मुख्तार हुकूमत की बुनियाद डाली। अल सैयद एक ऐसी रियासत कायम करने में कामयाब हुआ जिसमें ईसाई और मुसलमान न सिर्फ मिलकर एक साथ रहने लगे बल्कि कंधे के साथ कंधा मिलाकर जंगें भी लड़ते। रोडरिक डियाज ने 5 साल तक यहां अमनो अमान और कामयाबी के साथ हुकूमत की, लेकिन अल सैयद की बनाई हुई ये ममलिकत भी अफ्रीका से उठने वाली ताशफीन नामी आंधी की नजर हो गई। मुसलमान सिपा सालार यूसुफ बिन ताशफीन ने पूरी जिंदगी नाकाबिले शिकस्त रहने वाले इस सिपा सालार रोडरिक डियाज यानी अल सैयद को ना सिर्फ शिकस्त दी बल्कि रियासत विनीशिया के सख्त तरीन मुहासरे के दौरान भूख और प्यास के सबब रोडरिक डियाज मारा गया। इसकी मौत के बाद स्पेन पर सैकड़ों साल मुसलमानों की हुकूमत रही। बाद अज़ां ये मुल्क सलीबियों के कब्जे में चला गया। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस हीरो यानी अल सैयद को हर जमाने में एक हीरो का दर्जा ही हासिल रहा। यह आदमी यूरोप और अमेरिका में जिस कदर मशहूर है वो वाकई हैरान कुन अमर है। यहां तक कि इस्लामी किताबों में भी इसकी बहादुरी और रवादारी की कई मिसालें और किस्से पढ़ने को मिलते हैं, जिसने अपने इंसाफ में ईसाइयों और मुसलमानों के दरमियान कोई फर्क नहीं रखा, बल्कि इसकी बनाई गई रियासत में मुसलमानों को भी इसी तरह इंसाफ मिलता था जैसे कि ईसाइयों को मिलता था। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब वीडियो आपको कैसी लगी अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसे लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।